یہ 3 ہے ارکان. شرائط کتنی تھی؟ 4. نمبر 1 میت کا انتقال یقینی ہو. نمبر 2 وارث کا زندہ ہونا یقینی ہو. نمبر 3 وراثت کا سبب معلوم ہو. نمبر 4 رکاوٹ کا کوئی سبب نہ ہو, رکاوٹ کا کوئی معاملہ نہ ہو. اسباب الارث کتنے ہیں؟ 3. نکاح سے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں, قرابت داری سے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں, اور ولا سے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں. علم المیراث آج انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تفصیل آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ 8 دن کا انشاءاللہ یہ ہمارا کورس ہوگا, جس میں ہم 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ انشاءاللہ یہ کلاس لیں گے, اور اس میں اسلامی قانون میراث, اس کی اہمیت, اس کی افادیت, اس کی ضرورت, اور اسلامی اصول اور ضوابط کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. سب سے پہلے ہم اس کے نام کی بات کرتے ہیں تو اس کے 2 نام معروف ہیں. 2 نام, ایک ہے علم الفرائض اور دوسرا علم المیراث. بعض کتابیں علم الفرائض کے نام سے ہیں اور بعض کتابیں علم المیراث کے نام سے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کے تعلق سے وہ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعلموا الفرائض وعلموها الناس. علم الفرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. اس حدیث میں دیکھیں الفرائض کا ذکر آیا. الفرائض کیوں سیکھنا ہے؟ فإني امرؤ مقبوض, میں ان قریب فوت ہونے والا ہوں, دنیا سے چلا جاؤں گا. ظاہر علم المیراث کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, معلم ہے. پھر آپ نے ایک نشاندہی کی, ایک پیشن گوئی فرمائی کہ ایسا ضرور ہوگا کہ یہ اتنا علم مفقود ہو جائے گا کہ اس مسئلے میں 2 آدمی اختلاف کریں گے, 2 بندوں کے درمیان اختلاف ہو گیا علم میراث کے تعلق سے. فلا یجدان من یفصل بینہما, ان دونوں کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس کے مسئلے کو حل کر سکے, اس مسئلے کو حل کر سکے. اتنا مفقود ہو جائے گا علم. اور آج ایسا ہی ہے, ایک تو عمل نہیں ہے اس پر, اور دوسرا پھر اس علم کی معرفت بھی نہیں ہے کسی کو الا ماشاء اللہ. اور پھر یہ علم بیان بھی نہیں ہوتا, سیکھنے میں دلچسپی بھی نہیں ہے. تو چونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے تو ہر ایک فرد کو آنا چاہیے یہ, اور ہر ایک نے اپنی وراثت کو لینا ہے یا آگے اس کی منتقل ہونا ہے, تو اپنے اولاد کو سکھانا, بتانا, معاشرے میں آگاہی دینا یہ ضروری ہے. اس لیے اس علم کو اسی چیز کے پیش نظر ہم نے پھر یہ بہتر سمجھا کہ اس سیشن کو رکھا جائے اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی دی جائے. اس اہمیت کے ساتھ اب ہم آتے ہیں, اس کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کا موضوع معلوم ہو, اس کی تعریف معلوم ہو, اس کا مقصد معلوم ہو, اور اس کا حکم معلوم ہو. 4 چیزیں. تو سب سے پہلے اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کے اندر ہوا علم باصول من فقہ و حساب یعرف بها نصیب الورثہ من الطریقہ. فقہ و حساب کے یہ علم, فقہ و حساب کے ایسے اصولوں والا علم ہے جس کے ذریعے جائیداد سے ورثہ کا حصہ معلوم ہوتا ہے. یعنی اس علم کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جائیداد میں سے کس وارث کا کیا حصہ بنتا ہے اور کس وارث کا حصہ نہیں بنتا. تو آج تو آپ کو معلوم نہیں ہے, لیکن جب 8واں روز ہوگا, جب آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ آتے رہے اور آپ مستقل مزاجی سے سنتے رہے, تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اپنا حصہ کیا ہے جائیداد میں, اور آپ کی جائیداد میں کس کا کیا حصہ ہے, کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا. موضوع کیا ہے؟ موضوع میں 3 چیزیں ہیں: جائیداد, ورثہ اور ان کا حصہ. جائیداد کیا ہوتی ہے, ورثہ کون ہوتے ہیں, اور ان کا حصہ کیا ہوتا ہے, یہ اس کا موضوع ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے یا علم میراث سیکھنا اور سکھانا, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال الحقوق الی ذوی الحقوق, حق والے کو اس کا حق دے دینا. جب معرفت ہو جائے گی تو معرفت کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ حق والے کو اس کا حق مل جائے گا. اور چوتھی چیز ہے تعلمہ فرض کفایہ, اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. یعنی ایک گھر کے 10 افراد میں سے اگر ایک فرد سیکھ لیتا ہے
تو کفایت کر جائے گا، سب کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کسی سوسائٹی میں کسی گلی کے اندر کسی جگہ پر کسی علاقے میں 2-4 افراد اس علم میں معرفت رکھتے ہیں تو اس علاقے والوں کے لیے کفایت کر جائے گا، وہ ان سے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور علم میراث کے حوالے سے اپنی جو ضرورت ہے اس کو ان سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی اس علم سے، بلکہ ہر علم سے جو مبادی چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ یہ 4 ہوتی ہیں۔ آپ کو تعریف معلوم ہو، آپ کو موضوع معلوم ہو، آپ کو مقصد معلوم ہو، اور آپ کو اس کا حکم معلوم ہو، اور سب سے زیادہ اس کی اہمیت معلوم ہو۔ تو اہمیت آپ نے جان لی، نبی علیہ السلام نے اس کو فرائض کہا۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها من دینکم، اس علم کو سیکھو اور سکھاؤ، یہ تمہارا دین ہے۔ ابن مسعود کی حدیث میں 2 چیزوں کا اور اضافہ ہے، وہ کہتے ہیں طلاق اور حج، یہ تمہارے دین کے اہم ترین مسائل ہیں۔ طلاق کے مسائل بھی سیکھو، حج کے مسائل بھی سیکھو، وراثت کے مسائل بھی سیکھو۔ تو ان میں سے ہم ایک چیز آپ کو سکھا رہے ہیں، اور میراث ہے۔ اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کچھ بنیادی اصطلاحات سے ہوگا۔ ان اصطلاحات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیں آپ، ارکان الارث، وراثت کے ارکان۔ وراثت کے ارکان لکھ لیں، وراثت کے ارکان۔ ارث جو ہے نا وہ عربی کا لفظ ہے، ارث، حمزہ را تھا، ارث، ارکان الارث، جس کا اردو میں ترجمہ ہے وراثت کے ارکان۔ تو وراثت کے 3 ارکان ہیں۔ ارکان الارث 3، کتنے ہیں؟ 3۔ اچھا لکھ دیتا ہوں، یہ بھی لکھ دیتا ہوں، یہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ اچھا تو ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں بورڈ پہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ یہ ہو گیا جی آپ کا ارکان الارث، ٹھیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر نمبر 1، اچھا یہ 3 ہے، ٹھیک ہے، ارکان الارث۔ تو نمبر 1 میں آئے گا آپ کا المورث، نمبر 2 الوارث، نمبر 3 الموروث، الموروث۔ یہ 3 ارکان کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک رکن بھی نہ ہوا وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وراثت کی تقسیم کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بے مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں مورث، میت کو کہتے ہیں، یہ لکھ لیں، مورث کے بعد لکھ لیں میت۔ اور وارث سے مراد کون ہوتا ہے؟ وراثت لینے والا۔ موروث سے مراد جائیداد۔ میت، ورثہ، جائیداد، یہ تینوں ہوں گے تو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ شروع ہوگا۔ اگر ورثہ بھی موجود ہیں، جائیداد بھی ہے، لیکن کوئی فوت ہی نہیں ہوا تو وراثت تقسیم ہوگی؟ بالکل نہیں۔ بندہ فوت ہو گیا، ورثہ بھی ہے لیکن وراثت ہی نہیں ہے، کہاں سے تقسیم ہوگی؟ فقیر آدمی کی کیا تقسیم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ فوت بھی ہو گیا ہے، جائیداد بھی ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے، وارث ہی کوئی نہیں، دنیا میں اکیلا تھا وہ، تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اس کا مال کہاں جائے گا؟ اگر کوئی اسلامی بیت المال ہے وہاں جمع کرا دیا جائے گا۔ تو ان تینوں کو ارکان کہتے ہیں۔ رکن ہر ایک کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہوا تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ ٹھیک، یہ سمجھ گئے آپ؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں؟
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے شروط الارث. ارکان کی جگہ شروط لگا دیں, آگے وہی ہے شروط الارث. وراثت کی تقسیم کی شرائط, اور یہ 4 ہیں. وراثت کی تقسیم کی شرائط, اس کے بغیر وراثت تقسیم نہیں ہوگی. نمبر 1, مورث کا انتقال یقینی ہو. مورث آپ جان گئے, مورث کس کو کہتے ہیں؟ میت کو. میت کا انتقال یقینی ہو. حقیقت میں یا حکمن, حقیقی یا حکمی, یہ دونوں لکھ لیں آپ, حقیقی یا حکمی. اس کی وضاحت میں کرتا ہوں, حقیقی یا حکمی کا مطلب کیا ہوتا ہے. بھائی میت کا انتقال, مورث کا انتقال حقیقی کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا فوت ہو گیا, سانس آنا بند ہو گیا, تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو یہ حقیقی ہے. حکمی کیا ہے؟ حکمی یہ ہے کہ بندہ ہی غائب ہو گیا, 2-4 سال ہو گئے, بندہ ہی نہیں مل رہا, اس کی جائیداد کے حوالے سے اس کے ورثہ ضرورت مند ہیں, تو قاضی صاحب نے فیصلہ جاری کر دیا کہ اس کو ہم مردہ سمجھتے ہیں. جب قاضی فیصلہ کر دے کہ یہ مفقود الخبر شخص, جس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے, لاپتہ ہو چکا ہے عرصہ دراز کے بعد, اب ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ میت. اس کو کیا کہیں گے؟ حکمی. اب اس کا انتقال حکمی ہے یہ. اب اس کے بعد بیوہ ہو جائے گی وہ عورت, اس حکم کے صادر ہونے کے بعد, اب عدت گزارے گی وہ, عدت کے بعد کہیں شادی کر سکتی ہے. اسی طرح اس کی ورثہ میں وراثت تقسیم کر دی جائے گی. پھر اگر وہ بعد میں آ جاتا ہے, وراثت تقسیم ہونے کے بعد اس کی شادی ہو گئی, وہ آ گیا. ایسی کہانیاں بھی ہیں جی, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کرنا یہ ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے, اب اس کی مرضی ہے, اگر وہ چاہتی ہے نہیں میں نے پہلے کے پاس جانا ہے, تو طلاق کا تقاضا کرے گی, یہ خلا لے لے اس سے, یا وہ طلاق دے دے اس کو, عدت گزارنے کے بعد دوبارہ اس سے شادی کر لے. دوسرا, جو ورثہ کی وراثت تقسیم ہو چکی ہے, جو کھا چکے سو کھا چکے, جو بچا ہے وہ واپس لے لے گا. اور اگر کسی کے پاس استطاعت ہے نا دینے کی, تو اس کو کہا جائے گا یہ واپس کر دیں, اس لیے کہ وہ حکم کینسل ہو گیا, اب وہ واپس لے لی جائے گی. بالفرض اگر واپس دینے کی طاقت نہیں ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو ہو گیا پہلی شرط کہ مورث کا انتقال کیا ہو؟ یقینی ہو. یقینی ہو, یقینی ہونے کی 2 صورتیں ہیں, یا وہ حقیقت میں یا حکمن. اس کا معنی ہے کہ اگر وہ فوت نہیں ہوا تو وراثت تقسیم, حتیٰ کہ وینٹیلیٹر پہ ہے, وہ سانسیں اکھڑ رہی ہیں, آ رہی اور جا رہی ہیں, تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. یا تو وینٹیلیٹر ہٹا دیں اگر آپ کو بہت جلدی ہے, یا پھر اس کا تھوڑا سا اور انتظار کر لیں. حکمن میں دیکھیں ایک انتظار ہے, مسئلہ ہے عورت کا اور ورثہ کا. احناف کے اندر تو جو حکمی کی قید ہے نا, کب کتنا انتظار کریں, کتنا انتظار کریں, 90 سال 120 سال اس کی ولادت سے, اس میں تو پھر سب کچھ ہی ختم ہو گیا. جیسے بعض صحابہ کے قول میں آتا ہے 4 سال. 4 سال. امام بخاری رحمہ اللہ سے بخاری کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا ایک عورت کے مزاج کو وہ کتنا صبر کر سکتی ہے. اس کی مثال دی انہوں نے اونٹ کے اور بکری کے ساتھ. نبی اسلام نے فرمایا اگر کسی کو گمشدہ اونٹ ملتا ہے نا, گمشدہ اونٹ ملتا ہے, تو اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ طاقتور ہے, وہ اپنے مالک کو خود ڈھونڈ لے گا, اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے گا, وہ ضائع نہیں ہوگا, اس کے اندر طاقت ہے اور اس کی خوراک اور اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے. بکری کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر گم شدہ بکری تمہیں مل رہی ہے تم لے لو, تم نہیں لوگے تو تمہارا بھائی لے گا یا بھیڑیا کھا جائے گا اسے. یعنی اگر وہ اپنے اندر ضبط نہیں رکھتی, کنٹرول نہیں ہے اس کے اندر, ضبط نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ اپنا جتنا جلدی فیصلہ کروانا چاہے کروا سکتی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تفریق ہے. دوسری شرط, مورث کے انتقال کے وقت وارث کا زندہ ہونا. یہ دوسری شرط لکھ لیں,
مورث کے انتقال کے وقت وارث کا زندہ ہونا. چاہے چند لمحوں کے لیے بھی ہو. مورث کے انتقال کے وقت وارث کا زندہ ہونا چاہے چند لمحے کے لیے ہو، اور اس کی زندگی حقیقی ہو یا حکمی. اس کی بھی دو صورتیں ہوں گی. چاہے اس کا زندہ ہونا چند لمحے کے لیے ہو، پھر اس کی زندگی حقیقی ہے یا حکمی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوا، باپ فوت ہو گیا، 10 منٹ بعد بیٹا فوت ہو گیا، تو اب بیٹا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور اگر پہلے بیٹا فوت ہوا بعد میں باپ نہیں بنے گا. تو یہ شرط ہے، مورث جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جو اس کی وفات کے وقت زندہ ہوگا وہ وارث بنے گا. اگر باپ کی زندگی میں بیٹا ایک دن پہلے فوت ہو گیا، 1 گھنٹہ پہلے فوت ہو گیا، وارث بنے گا؟ نہیں بنے گا. حکمی اور حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ سامنے زندہ ہے، نظر آ رہا ہے زندہ ہے. اور حکمن کا مطلب حمل، بیٹا ماں کے پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا دنیا میں نہیں آیا، وہ ماں کے جو بطن کے اندر ہے، تو اس کو حکمن زندہ کہیں گے، وہ بھی وارث ہے. دنیا میں نہیں آیا، وہ حقیقی زندگی نہیں ملی ابھی، لیکن ماں کے پیٹ میں ہے، تو وہ بھی اس کی اولاد ہے، اس کے ورثاء میں سے ہے اور اس کا وارث ہوگا وہ. اب یہاں جا کے آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ بھی یہ جو حمل کی وراثت ہے، حمل کو میل سمجھیں گے، فیمیل سمجھیں گے، بیٹا سمجھیں گے، بیٹی سمجھیں گے، 2 سمجھیں گے، 3 سمجھیں گے، اس کا معاملہ آگے جا کر آئے گا. ابھی اتنی بات ذہن میں رکھ لیں، مورث کے انتقال کے وقت وارث زندہ ہوگا تو اس کو وراثت ملے گی. وہ زندگی چاہے حقیقی ہے کہ دنیا میں زندہ ہے، چاہے وہ حکمی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہے. پریشان تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. وراثت کا مسئلہ ہی ایسا ہے، دیتے وقت بھی جان نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھتے وقت تو نکلے گی نا. تو بس ہم جو ہے نا، الحمدللہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اردو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، میتھ بھی نہیں جاتی ان کو، لیکن وہ بھی ماہر بن جاتے ہیں. آپ تو پھر ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں میتھ میں اور ساری چیزوں میں. آپ کے لیے تو یہ تو نرسری کا کھیل ہونا چاہیے، اور ہوگا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے آپ. 2 چیزیں ہو گئیں. پہلی شرط کیا ہے؟ مورث کا انتقال یقینی ہو، حقیقت یا حکمن. دوسرا وارث کا زندہ ہونا، حقیقت میں یا حکمن. اچھا، مورث کا انتقال حکمی، اس کی کیا مثال ہوگی؟ مورث کا انتقال حکمی، قاضی نے فیصلہ کر دیا گمشدہ بندہ ہے، مر ہی گیا ہوگا، ٹھیک ہے، لاپتہ افراد. اور وارث کا زندہ ہونا حکمن، اس کی کیا مثال ہوگی؟ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ. تیسری چیز، وراثت کا سبب معلوم ہو، وارث بننے کا سبب معلوم ہو. یہ تیسری شرط ہے، وارث بننے کا سبب معلوم ہو. وہ اسباب آگے آ رہے ہیں. بھئی وارث کو یہ پتا چلنا چاہیے اگر میں مورث کی وراثت لے رہا ہوں تو کیوں لے رہا ہوں بھائی، سبب کیا ہو سکتا ہے؟ جو 3 اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب معلوم ہونا چاہیے، اس سبب سے میں اس کا وارث بن رہا ہوں. چوتھی چیز، چوتھی شرط، وراثت سے روکنے والی کوئی چیز بھی اس میں موجود نہ ہو، وراثت سے رکاوٹ بننے والی کوئی چیز موجود نہ ہو. وراثت لینے میں رکاوٹ والی کوئی چیز نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو. ٹھیک ہے، 4 ہو گئی. مورث کا انتقال یقینی ہو، وارث مورث کے انتقال کے وقت زندہ ہو، وراثت کا سبب اور جہت معلوم ہو، اور وراثت سے روکنے والا کوئی سبب اس میں موجود نہ ہو. ہوتا ہے نا بھئی، یہ بندہ، اس میں سبب تو پایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے یہ وارث بن رہا ہے، لیکن اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے اس کو وراثت نہیں ملے گی. اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے. تو وراثت کے ارکان کتنے تھے؟ 3.
वारिस, मूरस और मौरूस, यानी मैयत, वरसा और जायदाद। शराइत कितनी हो गई? 4। नंबर 1 मैयत का इंतकाल यकीनी, वरसा उसके इंतकाल के वक्त जिंदा हो, जो जिंदा होगा वो वारिस बनेगा। सबब मालूम हो किस वजह से आप वारिस बन रहे हैं, और विरासत से रोकने वाला कोई सबब मौजूद ना हो। अब एक और हेडिंग डालेंगे जिसको कहते हैं असबाबुल इर्स। असबाबुल इर्स यानी विरासत का सबब बनने वाले असबाब, विरासत का सबब बनने वाले उमूर, वारिस बनने का सबब बनने वाले उमूर। ये भी 3 है, असबाबुल इर्स भी 3 है। तीन चीजें ऐसी हैं वारिस बनने के असबाब, लिख लें वारिस बनने के असबाब, या वारिस का सबब बनने वाले उमूर। असबाबुल इर्स, विरासत के असबाब, ये आसान तर्जुमा होगा इसका। कितने हैं? 3। एक सबब भी अगर किसी के अंदर पाया गया इन 3 में से तो वो वारिस नहीं बन सकता, वो वारिस बन जाएगा। एक सबब भी पाया गया तो वारिस बन जाएगा। नंबर 1 अन्निकाह, पहला सबब है अन्निकाह। यानी इसका मतलब क्या है? रिश्तेदारी नहीं है लेकिन मियां बीवी बन गए। निकाह की वजह से जब वो मियां बीवी बन जाएं, कोई रिश्तेदारी है या नहीं है, अब निकाह की वजह से वो एक दूसरे के वारिस हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी होगी, निकाह कौन सा? निकाह तो बहुत सारे होते हैं, कोर्ट मैरिज भी हो रही होती है, ठीक है, और हलाला भी हो रहा होता है। निकाह मुता भी हमारे यहां राइज हो चुका है, निकाह शिगार भी है। जो निकाह शरन हराम है, निकाह शिगार वट्टा सट्टा, ठीक है, जिसमें हक महर नहीं होता, वट्टा सट्टा। निकाह हलाला एग्रीमेंट होता है, 3 दिन के बाद तलाक देनी है, वालिद को पता ही नहीं और जाकर कोर्ट मैरिज कर ली है उसने। या मुता शिगार, गैन, शीन गैन अलिफ रा, निकाह शिगार, जिसमें क्या होता है? वट्टा सट्टा। और निकाह हलाला, हलाल करने के लिए टारगेटेड निकाह किया जा रहा होता है। और फिर मुता, मीम ता आइन गोल्हा। और चौथा निकाह कौन सा था? कोर्ट मैरिज वाला। ये 4 निकाह ऐसे हैं जो शरन निकाह ही नहीं है। अच्छा, जब निकाह ही नहीं है तो एक दूसरे के वारिस बनेंगे? नहीं बनेंगे। फिर तलाक होगी? तलाक भी नहीं। जब तलाक नहीं तो इद्दत होगी? इद्दत नहीं तो फिर किसी और के लिए हलाल होगी? बिल्कुल नहीं। तो ये इस तरह है मामला। तो निकाह कौन सा निकाह? अक़्द सही, यानी निकाह सही कौन सा होता है? जिसमें गवाह मौजूद हो, हक महर हो, वली मौजूद हो, ईजाब व कबूल हो। वो जानते हैं जो शरई निकाह है जिसमें ईजाब व कबूल होता है और वली होता है, गवाह होते हैं, हक महर होता है। 4 चीजें, 2 गवाह हो, वली हो, ईजाब व कबूल हो और हक महर हो। हक महर का देना जरूरी नहीं है, हत्ता कि वो बाद में तय भी हो सकता है, लेकिन हक महर देना है, देने का इरादा हो। तो ये अगर 4 चीजें हैं तो ये निकाह शरई हो गया। ये बन गए मियां बीवी। अब इसमें हम बिस्तरी शर्त नहीं है वारिस बनने के लिए, रुखसती शर्त नहीं है, ईजाब व कबूल, 2 गवाह, ठीक है। अब ये हो गया निकाह। अब रुखसती नहीं हुई, लड़की अपने घर में है, लड़का अपने घर में, किसी एक का इंतकाल हो गया, दोनों वारिस हैं? बिल्कुल हैं। विरासत के लिए रुखसती शर्त नहीं है, विरासत के लिए रुखसती शर्त नहीं है, दोनों एक दूसरे के वारिस हैं।
کیا شرط ہے وارث بننے کے لیے؟ نکاح عقد صحیح، عقد صحیح، شرعی نکاح ہو تو ایک دوسرے کے وارث ہیں. تو یہ ہو گیا جی. یہاں ایک اور بات کی وضاحت کر دے، اگر طلاق دے دی ہے شوہر نے اپنی بیوی کو، طلاق کے بعد کتنی عدت ہوتی ہے؟ نہیں، طلاق وہ تو بیوہ ہونے کی ہے نا. 3 حیض. ایک طلاق دے دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، کتنی ہے عدت؟ 3 حیض. 3 حیض آنے سے پہلے پہلے یہ میاں بیوی ہے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا، تیسرے حیض کے آنے سے پہلے پہلے طلاق دے دی ہے، بیوی کا انتقال یا شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یا نہیں؟ وارث ہیں، کیونکہ میاں بیوی ہیں. ابھی تک میاں بیوی ہیں. تیسرا حیض اسٹارٹ ہو گیا، نکاح ختم. جب نکاح ختم تو میاں بیوی نہیں، جب میاں بیوی نہیں تو اب وراثت بھی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر تیسری طلاق دے دی ہے، عدت گزار رہی ہے، تو میاں بیوی ختم ہو گیا نا. تیسری طلاق کے بعد تو اس نے بیوی نے بیوہ اس نے متعلقہ نے عدت گزارنی ہے، میاں بیوی ختم ہو گیا. اب تیسری طلاق کے بعد اب رشتہ ختم ہو گیا ان کا، اب وراثت نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ تھا. نکاح کے تعلق سے 2 مسئلے ہم نے حل کر دیے کہ نکاح شرعی وہ سبب بنے گا، غیر شرعی جس کی 4 صورتیں آپ کے سامنے وہ سبب نہیں بنے گا. ایک بات. دوسری بات، اگر نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں، میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے، اگر دے دی ہے طلاق تو پھر تو طلاق میں اگر 1 طلاق ہوئی یا 2 طلاق ہوئی، طلاق رجعی کہتے ہیں، عدت کے اندر اگر انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث ہیں. یہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو تیسری طلاق دیتے ہی نکاح ختم. جب نکاح ختم تو اب دوسرے کے وارث بھی نہیں ہے. اب ایک اور اہم مسئلہ اسی تعلق سے، یہ کچھ یعنی اضافی مسائل ہیں. یہ اضافی مسائل ہے، علم میراث جو ہم سیکھ رہے ہیں اس سے متعلقہ ہیں، لیکن اصل جو اصول اور ضوابط وہ نہیں ہے. کم از کم آپ کو اتنی باتیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے پھر مفتی بننا ہے، فتوے دینے آپ نے. ٹھیک ہے، گھر کے اندر بھی آپ آئے اس لیے تو کہ ہم یہ مسئلے سکھائیں خاندان والوں کو. ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہو گیا ہے شوہر بیمار ہاسپٹل میں، اس کے ورثاء نے کہہ دیا کہ آپ کی جائیداد آپ کی بیوی لے جائے گی، طلاق دو اس کو، چھوڑو، طلاق دے دو اس کو، اور وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے. تو مجھے بتائیں، اگر اس وجہ سے طلاق دیتا ہے کہ وہ اس کو وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو اس کی یہ طلاق اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اگر ہے تو وہ محروم ہوگی؟ نہیں ہوگی. پہلی بات تو اگر وہ طلاق اس وجہ سے دیتا ہے تو عدت تو ہے نا اس کی، 3 حیض کے اندر تو میاں بیوی ہیں وہ. اور اگر اس سے زائد کا عرصہ گزر جاتا ہے اور وجہ طلاق دینے کی وراثت سے محروم کرنا ہے تو وراثت سے محروم نہیں ہوگی. یہ موقف ہی راجع ہے، یہی موقف راجع ہے. تو ایک مسئلہ حل ہوگی آپ کا، وراثت کا سبب نمبر 1 نکاح. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا خاندانی جدا ہوتے ہیں، اس کی لینگویج اور لغت اور اس کی لغت اور ہے، نہ خاندان ایک نہ زبان ایک، پھر بھی وارث بن گئے ایک دوسرے کے وجہ شرعی نکاح. دوسرا سبب القرابہ، خونی رشتہ داری. دوسرا وراثت کا سبب کیا ہے؟ القرابہ، قرابت داری، رشتہ داری. رشتہ داری میں 3 قسم کے رشتہ دار ہیں. ابھی یہ لکھ لیں آپ، خونی رشتہ داری میں 3 طرح کے ورثاء آتے ہیں. خونی رشتہ داری میں 3 طرح کے ورثاء آتے ہیں. نمبر 1 اصحاب الفرائض. اصحاب الفرائض. نمبر 2 عصابہ، عین صاد با گولہا، عصابہ میں لکھ دیتا ہوں.
تینوں ورثہ میں لکھ دیتا ہوں. پہلا والا جی جی صحیح. تو ہم ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں. آ جائیں نمبر پہ سامنے آ جائیں. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسباب الارث. ٹھیک ہے. نمبر 1 النکاح، نمبر 2 القرابہ، ٹھیک، اور نمبر 3 ہوگا الولا. اس کی وضاحت کرتے ہیں، پہلے اس کی طرف آ جائیں. القرابہ، اس میں 3 طرح کے رشتہ دار آتے ہیں. نمبر 1 اصحاب الفرائض، اصحاب الفرائض، اور نمبر 2 ہوں گے عصبہ، اور نمبر 3 ہے ذوی الارحام. اصحاب الفرائض، العصبہ، ذوی الارحام. اب یہاں مسئلہ ایک اور آئے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ اس کو سمجھنا ضروری ہے رشتہ داری کا. یہ جو اصطلاح میں نے لکھوائی ہے نا، علم میراث کے اعتبار سے ہے. یہ اصحاب الفرائض کون ہوتا ہے، عصبہ کون ہوتا ہے، ذوی الارحام کون ہوتا ہے. اچھا، اصحاب الفرائض کہتے ہیں جن کا حصہ مقرر ہو. اب الگ سے ہیڈنگ ڈالنے ہیں. اب اصحاب الفرائض، جن کا حصہ کتاب و سنت میں مقرر ہو، فکس ہو، جن کا حصہ کتاب و سنت میں مقرر ہو. ان کی تفصیل آگے جا کر بتاتے ہیں، ابھی صرف تعریف کر لیتے ہیں. عصبہ کہتے ہیں اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لینے والے. عصبہ، عصبہ کی تعریف. اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال جن کو ملتا ہے ان کو عصبہ کہتے ہیں. اصحاب الفرائض کو حصہ دینے کے بعد بچا ہوا مال جن کو ملتا ہے ان کو عصبہ کہتے ہیں. اصحاب الفرائض کا جو گروپ ہے نا، یہ پاورفل ہے. یہ والا اصحاب الفرائض کا جو گروپ ہے کمزور افراد پر مشتمل ہے، اور عصبہ والا جو گروپ ہے یہ پاورفل لوگوں پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر کے کمزور لوگوں کو تحفظ دیا ہے. ان کے حصے کو نہیں چھیڑ سکتے، یہ فکس ہے، یہ دینا ہی دینا ہے. بچا ہوا مال لینے والے یہ پاورفل لوگ ہیں، یہ تو لے ہی لیں گے، یہ تو لے ہی لیں گے. ان میں سب سے زیادہ بیٹا عصبہ میں ادھر نہیں ہے، ادھر بیٹی ہے، بیٹی کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے، عورتیں زیادہ ہیں ادھر، مرد کم ہیں. ادھر سارے مرد ہیں. وجہ کیا ہے؟ دور جاہلیت میں یہودیت کے اندر بڑا آج کل تو چرچا ہے نا ان کا، یہودیت کے اندر صرف مردوں کے لیے وراثت تھی، عورتوں کے لیے نہیں تھی. کہتے صرف واجبی صدقہ دیا جائے گا، نان و نفقہ. عیسائیت کے اندر بھی ایسا تھا. دور جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی ایسا تھا. جو پاورفل مرد ہوتا قبضہ کر لیتا اور عورتوں کو ملتا ہی نہیں تھا. سورۃ النساء کی جو 3 آیتیں ہیں، بلکہ 4 آیتیں، للرجال نصیب مما ترک وللنساء نصیب مما ترک، اور اس طرح یوسکم اللہ آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، اور آخری آیت نمبر 176. ان میں سارے حقوق ہے جس کی ہم تفصیلی آخری کلاس میں ان کو تفصیلاً آپ کے سامنے رکھیں گے. یوسکم اللہ جو سب سے اہم آیت ہے، سب سے اہم آیت، وہ اتری بھی ایک عورت کی شکایت پر ہے. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کے بھائی نے ان کی دور جاہلیت میں جو ایک
طریقہ کار چلے آ رہا تھا، قبضہ کر لیتے تو اس نے قبضہ کر لیا. تو ان کی بیوہ، سعد کی بیوہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یہ میری بیٹیاں کمزور ہیں، ان کے شوہر جو ہیں وہ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، ان کے چچا نے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ زندگی گزارنا، پھر شادی کرنا، پیسے ہوں گے تو کریں گے نا. تو اس پر یہ آیت اتری تھی یوصیکم اللہ فی اولادکم. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، آپ نے بلایا اس کے چچا کو، ان بچیوں کے، فرمایا کہ اس جائیداد کا 8واں حصہ بیوی کا ہے، 2 ثلث ان بیٹیوں کا ہے، جو باقی بچ جائے وہ تمہارا ہے، سارا تمہارا نہیں ہے، بچا ہوا مال تمہارا ہے عصبہ. اور 8واں حصہ اور 2/3 وہ عورتوں کا وہ اصحاب الفرائض کے طور پر دے دیا، جس کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اصحاب الفرائض کس کو کہتے ہیں؟ وہ کمزور افراد، وہ رشتہ دار جن کا حصہ کتاب و سنت میں مقرر ہے. اور عصبہ بچے ہوئے مال کو لینے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاورفل لوگ ہیں. تیسرے ہے وہ رشتہ دار جن کا نہ حصہ مقرر ہے اور نہ وہ بچہ وہ مال لیتے ہیں. ان کا وراثت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. رشتہ دار ہیں لیکن وراثت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. ذوی الارحام، ایسے رشتہ دار جن کا وراثت میں کچھ بھی نہیں ہے، الا یہ کہ دونوں گروہ پہلے نہ ہوں. وراثت میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا، الا یہ کہ پہلے دونوں گروہ نہ ہوں تو پھر ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. تو ذوی الارحام کس کو کہتے ہیں؟ وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، الا یہ کہ پہلے دونوں گروہ نہ ہوں تو پھر ان کو دیا جائے گا. جس کا کیا طریقہ کار ہے وہ آئے گا. یہ ہو گیا آپ کے دوسرا جو سبب قرابت داری ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف ہم بتائیں گے. یہاں پر اصحاب الفرائض کی تعداد 12 ہے، پھر عصبات 4 قسم پر مشتمل ہیں، تو پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں. لیکن ابھی اتنا تعارف آپ کو ہو جانا چاہیے کہ یہ دوسرا سبب ہے رشتہ داری میں اصحاب الفرائض اور عصبات اور ذوی الارحام آتے ہیں. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسباب الارث. تو پہلا سبب آپ نے کیا پڑھا؟ النکاح. نکاح میں کیا شرط ہے؟ عقد صحیح ہونا شرط ہے. شریعت کے مطابق نکاح. کتنے قسم کے نکاح باطل ہو جائیں گے؟ اس سے نکل جائیں گے 4 قسم کے. دور جاہلیت. اچھا، تیسرا سبب پڑھ لیں پھر بتاتے ہیں. الولا لکھ لیں. جب کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے، پھر غلام کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے اور پھر غلام کا انتقال ہو جاتا ہے، آزاد کردہ غلام کا، اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا وارث اس کا مالک ہوگا. اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا وارث اس کا مالک ہوگا. اور آزاد کردہ غلام کی نسبت اس مالک کی طرف ہوگی. یہ 2 چیزیں، نسبت مالک کی طرف ہوگی جس نے آزاد کیا، اور اگر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا غلام کا، آزاد کردہ غلام کا، تو پھر اس کا وارث کون بنے گا؟ مالک. یہ مالک. تو ولا میں 2 چیزیں آ گئی. ایک نسبت، آخری جملہ لکھا آپ نے، اور اس کی نسبت مالک کی طرف ہوگی. اس غلام کی نسبت، آزاد کردہ غلام کی نسبت اس کے مالک کی طرف ہوگی. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں حمران مولا عثمان. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کا نام معلوم ہے؟ زید مولا رسول اللہ.
ٹھیک ہے. رافع مولا رسول اللہ. مولا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام. جس طرح کہ بیٹے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف. نسبت تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اسی طرح جس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو زندگی بھر اور موت کے بعد بھی اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ مالک کی طرف. اور یہ نسبت تبدیل نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا مالک اس کا وارث کب بنے گا؟ موت کے بعد. لیکن شرط ہے اس کا اپنا کوئی وارث نہ ہو. نہ اصحاب الفرائض ہے نہ عصبہ ہے. یہ دونوں نہ ہو. یہ دو بنیادی ہیں. تو پھر اس کا مالک اس کا وارث بنے گا. اس کو کہتے ہیں الولا. وہ آج کل تو ہے ہی نہیں. غلام ہی نہیں ہے. غلام ہی نہیں تو سلسلہ نہیں ہے. اس وقت سب سے زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہے ان دو چیزوں کو سمجھنے کی. اور ان میں سب سے زیادہ اس چیز کو, یہ تو بالکل آسان ہے نا, میاں بیوی بن گئے تو وارث بن گئے. سب سے زیادہ وراثت گھومے گی یہاں پر, ان تین میں. دور جاہلیت کے دو سبب اور تھے. اب آپ لکھ سکتے ہیں ہیڈنگ ڈال کر, دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم کے دو غیر شرعی اصول. دور جاہلیت میں دو سبب مزید تھے جو غیر شرعی ہیں. دو سبب وراثت کے ایسے تھے جو غیر شرعی ہیں. نمبر 1, منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح وارث بنایا جاتا تھا. منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح وارث بنایا جاتا تھا. تو ایک تو شریعت نے اس حکم کو کینسل کر دیا, کل عدم. منہ بولا بیٹا ٹھیک ہے, پیار محبت کی حد تک تو اٹھے, وہ آپ کا وارث نہیں ہے. نہ وہ آپ کی بیٹی ہے, نہ وہ آپ کا بیٹا ہے, اور نہ ہی وہ وارث ہے, نہ ہی وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہے. بس صرف اتنا ہے کہ آپ نے اگر اس کو پالا ہے بالکل پالیں, خدمت کریں اس کی. بلوغت کے بعد پردے کے احکامات بھی شروع ہو جائیں گے. پردے کے احکامات بھی شروع ہو جائیں گے. اگر وہ لڑکی ہے تو جو منہ بولا بیٹا ہے نا, منہ بولا جو باپ ہے اس کا, جس نے اس کو منہ بولی بیٹی بنایا ہوا ہے, جو اس کا باپ ہے, تو وہ باپ نہیں ہے, پردہ شرط ہے. اس لیے یہ جو لے پالک کا جو سلسلہ ہمارے معاشرے میں ہے, یہ اس کی ایک عجیب قسم کی فضا قائم ہو چکی ہے. جو ماموں ہے نا وہ باپ بن جاتا ہے اور باپ ماموں بن جاتا ہے. ویسے ہمارے معاشرے میں ماموں بنانے کا رواج عام ہو چکا ہے, تو اس طرح بھی بناتے ہیں. محرم ہو تو ٹھیک ہے. محرم کا ذکر سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, دودھ پلا دے اس کی بیوی اس کو. اب یہ باپ بن گیا, اس کا باپ بن گیا. اب اگر وہ اپنے آپ کو باپ کہتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی ظاہر ہے اس کی اولاد ہی نہیں ہے, تو کہاں سے دودھ ہوگا, اس کی بہن دودھ پلا دے, محرم ہو گئی, خالہ بن گئی نا, یہ خالو بن گیا. ٹھیک ہے, تو تعلق قائم ہو گیا. محرم بننے کے لیے یعنی اگر وہ باپ اس کا محرم بن جاتا ہے کسی زاویے سے, تو پھر گنجائش ہے کہ اس گھر میں رہ سکتی ہے, لیکن باپ پھر بھی نہیں بنے گا. وہ نہیں, خالو نہیں, وہ اس کی خالہ بن گئی جس نے پالا ہوا ہے اس کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی اگر وہ محرم بن بھی جائے سوائے رضاعت کے علاوہ کسی اور سبب سے, تو وہ پھر بھی اپنے آپ کو باپ نہیں کہہ سکتا. اس کو اپنی بیٹی نہیں بنا سکتا, بیٹا نہیں بنا سکتا. بہت زیادہ ہے, یعنی اس پر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, اور یہ اختلاف اور تنازع بہت زیادہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا سبب دور جاہلیت کا جو شرعن ناجائز ہے وہ ہے حلیف. جب ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے, ان میں معاہدہ ہو جاتا تھا, ایگریمنٹ ہو جاتا تھا, تو وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے. حلیف جو ہوتے تھے نا, حلیف, ہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں, معاون ہیں, ہمارا معاہدہ ہو گیا, تو 1/6 حصہ جو ہے, 1/6 حصہ وہ دیا جاتا تھا حلیف کو وراثت میں. زید میرا حلیف ہے, میں زید کا حلیف ہوں, اگر میں فوت ہو گیا تو زید اپنی وراثت میں مجھے 1/6 حصہ دے گا, میں ان کو دوں گا, اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وارث میں بنوں گا 1/6 حصے میں.
تو خلیف اس کو وارث بنایا جاتا تھا اور 1/6 حصہ دیا جاتا تھا اس کو. ٹھیک ہے, جتنے مرضی ہو سب میں جائے گا. اصل میں یہ ہوتا تھا ڈیوائڈ ہو جائے گا, حصہ تو ایک ہی ہوگا 1/6 حصہ, پھر وہ تقسیم ہو جائے گا, ان میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ تیسرا سبب یہی تھا جو نسب رشتہ داری کا دور جاہلیت میں, وہ تو جائز ہے, وہ جو یہاں آ گیا, یہ دو ناجائز ہے. تو اب ہم آپ سے اگر یہ پوچھیں ارکان الارث کون سے ہیں, تو 3 آپ بولیں گے. ارکان الارث کون سے ہیں؟ وہ مورث, وراثت اور وارث. جائیداد کہہ لیں آپ, میت کہہ لیں, ورثہ کہہ لیں اور جائیداد کہہ لیں. یہ 3 ہیں ارکان. شرائط کتنی تھی؟ 4. نمبر 1 میت کا انتقال یقینی ہو. نمبر 2 وارث کا زندہ ہونا یقینی ہو. نمبر 3 وراثت کا سبب معلوم ہو. نمبر 4 رکاوٹ کا کوئی سبب نہ ہو, رکاوٹ کا کوئی معاملہ نہ ہو. اسباب الارث کتنے ہیں؟ 3. نکاح سے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں, قرابت داری سے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں, اور ولا سے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں, یعنی مالک وارث بنتا ہے. غلام وارث نہیں بنے گا, مالک بنے گا صرف. تیسرا اہم ترین سبب جس پر ہم اپنی کلاس ختم کر دیں گے وہ لکھ لیں موانع الارث. میں لکھ دیتا ہوں. موانع الارث. یہ ہو گیا جو 3. یہ ہے قتل, کفر, رق. رق یعنی غلام. ہاں الرق یہ میں نے زیر دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ دی ہوئی ہے, میں نے زیر دی, کسرہ دیا ہوا ہے را کے. تو ہٹائی دیں, پریشان نہ ہو جائیں. تو القتل, الکفر, الرق. قاتل, کافر, غلام, یہ 3 وارث نہیں بنتے کبھی بھی. اچھا یہ یہاں سمجھنا ضروری ہے, وہ یہ ہے قاتل سے کون سا قاتل مراد ہے. اگر کسی نے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے اور پھر اس کا باپ فوت ہو گیا, باپ کی وراثت میں اس کو ملے گا حصہ یا نہیں ملے گا؟ یہاں قاتل سے مراد مورث کا قاتل. کس کا قاتل؟ مورث کا قاتل, جس کی وراثت لینی ہے اس کو مار دیا اس نے, یعنی باپ کو مار دیا, باپ کو مار دیا, بیوی کو مار دیا, بیٹے کو مار دیا. پہلے تو وراثت اگر ملنی تھی نا, اب نہیں ملے گی. تو کیا لکھیں گے؟ قاتل سے مراد مورث کا قاتل. یا پھر ایک سوال ہوگا آپ سے, اگر وہ ہے جلاد, ایک شخص نوکری پر ہے جلاد, ٹھیک ہے, اور وہ مار دھاڑ کرتا ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ کسی قانون کے تحت قتل کی سزا اس پر فرض ہو گئی اور اس کے سامنے پیش کیا گیا اور حکومت نے کہا ختم کر دو, اس نے قتل کر دیا اس کو, تو وارث بنے گا یا نہیں؟ بنے گا, بنے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. 2 باتیں, ایک تو قاتل سے مراد کون ہے؟ مورث کا قاتل. پھر یہ قتل جو قصاص کو واجب کر دے, قصاص کو واجب کر دے یا دیت کو واجب کر دے. اگر اس نے جلاد کے طور پر قتل کیا تو اس قصاص تو نہیں فرض ہوگا, وہ تو اس نے قاضی کے کہنے پر کیا ہے. تو مورث کا قاتل ہو اور وہ قتل, قصاص یا دیت کو واجب کر دے. یہ 2 چیزیں لکھ لیں. ایسا قاتل جس نے کس کو قتل کیا؟ مورث کو, اور پھر اس قتل سے کیا واجب ہو جائے؟ قصاص یا دیت. کسی اور کا قاتل وراثت سے محروم نہیں,
اور اگر قصاصاً قتل کیا اس نے باپ کو قاضی کے کہنے پر تو بھی وہ وراثت سے محروم نہیں. اگر آپ کو گائے والا قصہ معلوم ہو سورہ بقرہ کا، اس کا بھی پس منظر کچھ ایسا ہی تھا. یا تو کہا جاتا ہے وہ نکاح کے لیے، یا پھر وراثت کو، اپنے چچا کی وراثت کو لینے کے لیے اس نے قتل کر دیا تھا اسے. پہلا تو وراثت ملنی تھی، اب نہیں ملی. نہیں ختم. انبیاء کی وراثت کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں، مال تو ہوتا ہے، مال تو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے عمومی طور پر جو وارث ہے مورث کے انتقال کی خواہش رکھتا ہے. باپ فوت ہوگا تو اس کا یہ گاڑی میرے پاس آئے گی، ابا کے جانے کے بعد یہ مکان میرا ہوگا. اور نبی کے بارے میں انتقال کی سوچ رکھنا وراثت کو لینے کے لیے، یہ تو گستاخی اور کفر تک لے جا سکتا ہے. تو انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہے. جب انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہے تو کوئی وارث نہیں ہے. جب وارث نہیں ہے تو لینے کی تمنا بھی نہیں ہوگی. کبھی وراثت کے لیے قتل بھی کر دیا جاتا ہے، وراثت کے لیے قتل بھی کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایسی چیزوں سے پاک کر دیا، جو ہوگا وہ صدقہ ہو جائے گا. اور آج تک ایک مسئلہ ہی حل نہیں ہوا وہ نبی علیہ السلام کی وراثت کے حوالے سے، باب فدق والا جو ہے. حالانکہ آخری خلیفہ کون تھے خلفاء راشدین میں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. چلو ابو بکر نے ظلم کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، پھر تو خلیفہ کون بن گئے تھے؟ حل کر دیتے نا اس مسئلے کو. تو اب اگر آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساری توپوں کے رخ ہونے چاہیے، وہ کس کی طرف ہونے چاہیے؟ ان کی طرف ہو. ان کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اور چھوٹا سے ٹکڑا ہے. ابو بکر صدیق نے تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، عمر نے دی، عثمان نے دی رضی اللہ عنہ. چھوٹی سی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ظلم ہے یہ. باب جو فدق تھا اس کا ایک حصہ مختص تھا اور انہیں اللہ کے رسول دیتے تھے. پھر ابو بکر بھی اسی طریقے سے دیتے رہے، عمر بھی ویسے ہی دیتے رہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ ویسے ہی دیتے رہے. جو آتا تھا ان کو ان کے گھر میں پہنچا دیا کرتے تھے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، میں اس کو تقسیم کروں گا اور تقسیم اس طرح کروں گا دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کا مستحق ہوگا اس کے گھر میں اس کا مال آئے گا، لیکن یہ تقسیم سے پہلے اللہ کو پیارے ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو جناب اسباب الارث، نکاح، قرابت میں کتنی چیزیں آ گئی؟ 3. کون کون سی ہیں وہ؟ اصحاب الفرائض. کون ہوتے ہیں اصحاب الفرائض؟ جن کا حصہ مقرر ہے. اور نمبر 2 عصبہ کون ہوتے ہیں؟ جو بچا ہوا مال لیتے ہیں. اور ذوی الارحام کون ہے؟ جو یہ دونوں نہ ہو، تیسرے رشتہ دار، ان کو وراثت نہیں ملتی. البتہ اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر ان کا نمبر آ جاتا ہے. جو وراثت سے روکنے والے وہ کتنے سبب ہیں؟ 3. نمبر 1 القتل. قتل سے مراد ایسا قتل جس میں قاتل مورث کو مار دے اور وہ قتل قصاص یا دیت کو واجب کر دے. نمبر 2 کفر. کفر کا مطلب بیٹا مسلمان باپ کافر یا باپ مسلمان بیٹا کافر، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے. حدیث ہے لا یرث القاتل شیئا، قاتل کسی چیز کا وارث نہیں ہوتا. لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. ایک حدیث میں لا یتوارث اہل ملتین، 2 ملت والے آپس میں وارث نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. احناف کے نزدیک اختلاف الدارین بھی ہے. ایک غیر مسلم ملک میں رہتا ہے اور ایک اسلامی ملک میں رہتا ہے، تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے. نہیں ہے. ایک اور چیز وہ یہ ہے عجیب، یعنی نص صریح کے موجودگی میں قیاس کیسے کرتے ہیں. کافر حدیث میں کیسے، میں نے حدیث کے الفاظ بیان کے، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے. ٹھیک ہے. فقہ حنفی میں یہ ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. دوسری حدیث، اسلام غلبے کے لیے آیا، مغلوبیت کے لیے نہیں. لہذا مسلمان تو کافر کا مال لے گا، کافر مسلمان کا مال نہیں لے سکتا. اسلام کی جیت یہ ہے کہ کافر کا مال لے لے، اور اسلام کی ہار ہے اگر کافر مسلمان کا مال لے لے. تو یہ قیاس ہو رہا ہے نص صریح کی موجودگی میں، اور ایسا ہی ہے.
ان کی فقہ میں ہمیشہ حدیث صریح موجود ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. بھئی نص کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا. جب واضح ہو گیا کہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں تو بات ختم ہو گئی. نہیں ہوتا بالکل نص صریح کی موجودگی میں. اچھا اب ہے رق غلام. جو غلام ہوتا ہے نا، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، مثال کے طور پر اس نے سارا دن کام کرنے کے بعد 1000 روپیہ کمایا، وہ 1000 روپیہ کس کا ہے؟ مالک کا ہے. اس کے پاس جو کچھ ہوگا وہ سارا مالک کا ہو جائے گا. تو پھر اگر وراثت میں اس کو کچھ ملے گا بھی تو کس کے پاس جائے گا؟ مالک کے پاس. اس کے بعد ہے ہی نہیں تو یہ مورث کس کا بنے گا؟ اس کی جائیداد کون لے گا؟ کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اس لیے جو غلام ہوتا ہے نہ وہ مورث بنتا ہے نہ وہ وارث بنتا ہے. ہاں البتہ جو مکاتب غلام ہوتا ہے، مبعث، جس نے کچھ حصہ، ایک ہوتا ہے نا قسطیں ادا کرنے کے بعد ایگریمنٹ کر لیا مالک سے، اس نے غلام نے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو مالک نے کہا ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے آپ دو اور آزاد ہو جاؤ. اب غلام کہتا ہے 1 لاکھ کہاں سے آئے گا؟ وہ کہتا ہے چلو ہر مہینے 10,000 روپے دو. تو وہ آزاد کب ہوگا؟ 10 مہینے بعد. ہر مہینے 10، اور اس نے مثال کے طور پر 5 قسطیں ادا کر دی ہیں، 5 باقی ہے، تو آدھا آزاد ہے اور آدھا. اب اس کا غلام جو ہے، اگر اس کی غلامی کی ٹائمنگ 12 گھنٹے تھی، 12 گھنٹے آرام کرتا تھا، 12 گھنٹے کام کرتا تھا، تو اب کتنے گھنٹے کام کرے گا؟ 6 گھنٹے. اور 6 گھنٹے اب اس کی آزادی کے ہو گئے. اب آدھا وہ آزاد ہے، آدھا غلام ہے، تو شریعت کے جو وراثت کے احکامات آدھے پر لاگو ہوں گے. اگر وراثت ملنی تھی 1 لاکھ روپے تو کتنے ملیں گے؟ اب 50,000. اب مالک کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ آدھا آزاد ہو چکا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ ہے موانع الارث. نہیں، اس کو ملی ہی آدھی ہے، آدھی ملی چونکہ آدھا آزاد تھا. اب وہ آدھا آزاد ہے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا، اس کو ملے گی آدھی. لیکن ایسا نہیں کہ اس میں سے ڈیوائڈ ہو کر کے آپ آدھی غلام کو دے دیں گے، ایسا نہیں ہے. کس کو؟ اس کا جب باپ فوت ہوگا، کسی کا بیٹا ہے نا، یہ ابا فوت ہو گیا اس کا. ہاں یہ چیز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے ہوگا تو صحیح، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ہو جائے یہ مسئلہ، لڑائی ہو جائے اور غلام پکڑ کے لیں ہم. لوڈیوں کی کہانیاں بھی ابھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام ختم ہو گیا. لیکن فی الوقت ہاں کرنٹ پوزیشن میں یہ چیز نہیں. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں، وہ ہے ہمارے موجودہ دور میں ماشاءاللہ اخبارات کے اندر اشتہار دیتا ہے باپ بیٹے سے ناراض ہو کر میں نے اپنے بیٹے کو کیا کر دیا؟ آق. سبحان اللہ. خود کبھی نماز نہیں پڑھی اس نے، اپنے رب کا نافرمان. آق، آق کا معنی ہوتا ہے نافرمان، اور بیٹے کو سرٹیفکیٹ دے رہا نافرمانی کا، جائیداد سے محروم کرنے کا. تو آپ نے جان لیے وراثت سے محروم کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، شریعت نے یہ 3 اسباب کی وجہ سے اس کو وراثت سے محروم کیا، آپ نہیں کر سکتے. ایک بیٹا متقی، پرہیزگار، حاجی، صوم و صلات کا پابند، باپ کی ٹانگیں دبانے والا، اور دوسرا باپ کو کبھی پوچھتا تک نہیں ہے، کبھی دعا سلام نہیں کی اس نے، بلکہ باپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے. تو وراثت جب تقسیم ہوگی دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں کہ متقی صاحب ہیں، بڑی داڑھی ہے تو ادھر 2 لاکھ اور یہ نافرمان ہے تو ادھر 10,000 روپے. بالکل نہیں، قطعاً نہیں. وہ جواب دے اللہ کیا مجرم ہے. وراثت میں دونوں حقدار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا خلاصہ ہمارا. ہم نے بنیادی طور پر وراثت کے تعلق سے جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، نمبر 1 ارکان الارث، نمبر 2 شروط الارث، نمبر 3 اسباب الارث، اور نمبر 4 موانع الارث. 4 چیزیں صرف پڑھی ہیں، صرف 4 چیزیں. اسباب الارث جو ارکان الارث 3 ہے، نمبر 1 میت، نمبر 2 جائیداد، نمبر 3 ورثہ. شروط الارث 4 ہیں، نمبر 1 میت کا مورث کا انتقال یقینی ہو، نمبر 2 ورثہ کا زندہ ہونا یقینی، موت کے وقت زندہ ہو، مورث کے انتقال کے وقت زندہ ہو، نمبر 3 جو وراثت کا سبب ہے وہ معلوم ہو، اور نمبر 4 وراثت سے روکنے والا کوئی سبب موجود نہ ہو. ان میں جو 3 سبب پڑے ہیں. اسباب الارث کتنے ہیں؟ 3. نکاح سے مراد نکاح شرعی، جس میں 4 قسم کے نکاح بالکل باطل ہو جائیں گے، اس سے وراثت قائم ہی نہیں ہوگی. کوڈ میرج، نکاح شغار، نکاح متع اور نکاح حلالہ. نہ یہ نکاح ہے، نہ طلاق ہے، نہ عدت ہے، نہ وراثت ہے. تو عقد صحیح. اچھا عقد صحیح کے لیے کیا رخصتی شرط ہے؟ خلوت صحیح شرط ہے؟ نہیں.
نکاح شرط ہے بس، پھر وہ ہم بستری ہو یا نہ ہو، رخصتی ہو یا نہ، ایک دوسرے کے وارث. کیا طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ طلاق رجعی میں ہوں گے. طلاق رجعی میں عدت گزرنے سے پہلے ایک دوسرے کے وارث ہیں. 3 طلاقوں کے بعد کیا وارث ہیں؟ نکاح ختم ہو گیا تو وارث کہاں سے ہوں گے؟ اگر کوئی طلاق اس وجہ سے دیتا ہے کہ اس کو وراثت سے محروم کیا جائے تو ہو گیا؟ نہیں ہوگا. دوسرا سبب رشتہ داری. رشتہ داری کے تحت کتنے ورثہ آتے ہیں؟ 3. نمبر 1 اصحاب الفرائض جن کا حصہ مقرر ہے. نمبر 2 عصبہ جو بچا ہوا مال لیتے ہیں. نمبر 3 ذوی الارحام وہ رشتہ دار جو نہ اصحاب الفرائض ہو نہ عصبہ ہو. اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو یہ وارث ہوں گے، اگر یہ دونوں ہیں تو یہ وارث نہیں ہوتے. تیسرا سبب کیا ہے؟ الولا. ولا کیا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو یہ غلام کی نسبت مالک کی طرف ہوگی، اور غلام اگر فوت ہو گیا، یہ آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا، کوئی وارث نہ ہو تو اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کا مالک. موانع رزق کتنے ہیں جو وراثت سے روکتے ہیں؟ موانع کا معنی ہے مانع، رکاوٹ بننے والے سبب. موانع یہ معنی کی جمع ہے، رکاوٹ بننے والے سبب. وہ کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 قاتل. قاتل کون؟ مورث کا قاتل، ایسا قتل جو قصاص اور دیت کو واجب کر دے. کافر، بیٹا مسلمان باپ کافر، باپ مسلمان بیٹا کافر، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے. اور نمبر 3 غلام. غلام نہ وارث ہوتا ہے نہ مورث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کچھ باتیں پلے پڑی ہوں گی، انشاءاللہ پڑے گی، گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں.